عمران خان کی زندگی میں صداؤں کی کمی تھی اور ان کے چہرے پہ سیاہی مل دی قدرت نے، جو کہتے تھے یہ تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں گزار سکے، وہ جیل چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا میری بیوی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، میری بیوی گھریلو عورت ہے، بشرا بیوی کی سزا مجھے تکلیف دینے کے لیے دی گئی۔ ادھار کی سیاسی سانسوں پہ زندہ آجا آصف یار، بہت کچھ بھول گیا، بڑھاپا میری اپنی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں یاد دلاتا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، مبارک ہو۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت نے پھر بات کر رہا ہوں، احتساب عدالت نے مذاق نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 14 سال کی سزا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال کی قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ عمران پہ 10 لاکھ اور بشرا بی بی پہ 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ویری ویل ڈن۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، بالکل ایکسپیکٹڈ تھا۔ جسٹس منیر سے لے کے آپ آئیں وہ معززین ہمارے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ وکلائے صفائی استغاثہ کی شہادتوں کو جھٹلا نہیں سکے۔ عمران خان پر کرپشن ثابت ہوئی ہے، استغاثہ نے ٹھوس، مستند، مربوط، ناقابل تردید، قابل اعتماد، قابل انحصار شہادت پیش کی۔ 2-4 لفظ میں بھی اپنی طرف سے ایڈ کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کروں، یہ سب ایکسپیکٹڈ تھا۔ مجھے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جو اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا اور جس کے لیے جس کو اس کی توقع نہیں تھی۔ پہلی بات، ہوگا کیا دیکھنا یہ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں، اس طرح کے معاملات میں۔ ہائے کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو پہلی بات کہ عمران کی مقبولیت کا گراف یکدم شوٹ کر گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ مجھے واک پہ ملے اور ان کا رد عمل ایسا تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور وہ جو کہتے ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، عشق تو 2 انڈیویجولز کے درمیان مان نہیں ہوتا، طوفان خیز ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، سسی پانی کے لیے صحراؤں میں سسکتی ہوئی مر گئی، سونی جناب کی لہروں میں ڈوب کے مر گئی۔ یہ کون سا؟ اچھا، شیری فرہاد کی طرف چلے جائیں معاملہ اور ہے، ہیر رانجھے کی طرف چلے جائیں معاملہ اور ہے، لیلا مجنو کی طرف چلے جائیں معاملہ اور ہے۔ یہ عشق کی کہانیاں ہیں ساری۔ اچھا، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، لیکن جو فائنل امتحان ہے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ زندگی کی جو آخری اور جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ حقیقت یہ ہے کہ all is well that ends well. So end بلکہ the end کا انتظار فرمائیے۔ انگریزی میں کہتے ہیں the last laugh، آخری کہا، وہ دیکھنا ہے کس کا ہوگا۔ اچھا، ابھی تو چل سو چل ہے، معاملہ شروع ہوا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ عمران خان کی زندگی میں صداؤں کی کمی تھی، اس طرح کی صداؤں کی کمی۔ کس آدمی کی زندگی میں، یہ بات میں ایکسپلین کروں گا۔ ایک کمی تھی صداؤں کی، اس طرح کی صداؤں کی۔ قدرت نے وہ کمی بھی پوری کر دی اور ان کے چہرے پہ سیاہی مل دی قدرت نے، جو کہتے تھے یہ تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں گزار سکے گا، وہ جیل چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ آج فیصلے نے عدلیہ کی ساکھ خراب کر دی۔ یہ غلط کہا عمران خان نے۔ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت فہم، اور اس کے بعد میں سیدھا گیا ہوں کہاں، درمیان میں بھول جاؤ
درمیان میں بھول جاؤ. اس کے بعد میں سیدھا گیا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر پہ، جس کو اب تو عدالتیں بھی مان چکی ہیں الحمدللہ. تو نے کہا میری بیوی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، میری بیوی گھریلو عورت ہے، بشرا بیوی کی سزا مجھے تکلیف دینے کے لیے دی گئی ہے. ہوتا ہے اس طرح، تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو آئی ایم شیور ہی واز آلسو پریپیئرڈ. میں کہا کہ میرے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، میں نے اس سے ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ لوگ مجھے پریشر میں لانے کے لیے سزائیں سنا رہے ہیں، لیکن میں ان سزاؤں سے گھبرانے والا نہیں. یہ تو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے. اگلی بات کہ 190 پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کو سزا سنائے جانے کے بعد حکومتی حلقوں نے اظہار تشکر کیا. ان کو سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے، یہ ان کے آخری سجدوں میں سے ایک آدھ ہوگا. اچھا، جشن منایا گیا، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. میں نے کہا وہ ان کے پاس تو ہے کوئی نہیں، دے آر پریکٹیکلی فنشڈ. ان کی پالیٹکس کا کوئی وجود نہیں رہ گیا. یہ بوروڈ ادھار کی سیاسی سانسوں پہ زندہ ہے. آج نہیں تو کل وقت ثابت کر دے گا. اچھا، اب آ گیا میرا پیارا خواجہ آصف. او خواجہ کیا بات ہے، اپنے رد عمل میں کہا القادر یونیورسٹی کے نام پہ پیسے کھائے گئے، جبکہ اس یونیورسٹی کا تو وجود ہی کوئی نہیں. 450 کنال زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان اور ان کی اہلیہ ہیں. 4 سال ہو گئے، صرف 400 بچاؤ. کیا پڑھے لکھے آدمی ہو اگر تو جا کے پتا کرو. گورنمنٹ کالج لاہور جب بنا تھا تو بچے کتنے تھے؟ اب آبادی مجھے پتا ہے بہت بڑھ گئی. اٹ ٹیکس ٹائم. وہ ایک ویرانہ ہے، وہ ایک جنگل ہے. جنگل میں منگل کی ایک تاریخ ہوتی ہے، راتوں رات نہیں ہوتا. 400 بچہ بھی کم نہیں. جس ملک میں بھاری بچوں کی اکثریت کو کبھی سکول کی، یونیورسٹی کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، وہاں 400 بچہ بھی بہت ہے. کل یہ 4000 ہوگا، اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب یہ شاید 40,000 سے بھی زیادہ ہو. یہ ذہن میں رکھنا. ٹیک اٹ ایزی، جسٹ ویٹ. اچھا، فرماتے ہیں القادر جعلی یونیورسٹی ہے، چوری کا مال ہڑپ کرنے کے لیے واردات ہو رہی تھی. او ہو خواجہ آصف یار بہت کچھ بھول گیا. بڑھاپا میری اپنی یادداشت کمزور ہو گئی ہے. میں یاد دلاتا ہوں خواجہ آصف کہ چوری کا مال ہڑپ کرنے کے لیے واردات ٹھیک ہے، اور یہ یونیورسٹی جعلی ہے بقول اس کے. اچھا، خواجہ آصف بہت کچھ بھول گئے. میں یاد دلاتا ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ کا واحد ورلڈ کپ وہ بھی جعلی ہے. یہ بتایا ہی نہیں، بھول گئے یار تم. حالانکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں کرکٹ سے، ایک بھی نہ ہوتا تو ٹو ہیل ود اٹ، آئی ڈونٹ کیئر. یہ عیاشیاں کھاتی پیتی باعزت قوموں کو، یہ کھیلوں شیلوں میں یہ وہ وغیرہ. لیکن بہرحال ورلڈ کپ بھی جعلی، آپ نے بتایا ہی نہیں. کینسر ہسپتالوں کی پوری چین وہ بھی جعلی ہے، یہ بھی آپ بتانا بھول گئے. نمل یونیورسٹی بھی جعلی ہے، وہاں سٹوڈنٹس کی تعداد بھی آپ بنانا بھول گئے ویرانے میں. اچھا، 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو ادھیڑ کے، ان کے بخیے ادھیڑ کے، ان کی دھجیاں اڑا کے پاکستان کی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو کھڑا کرنا، وہ بھی جعلی ہے. صرف اور صرف یہ فیصلہ اصلی ہے، لیکن اسے ابھی مختلف مراحل سے گزرنا ہے. خواجہ صاحب کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے. باقی رہ گیا وہ اپنا عطا طارق، وہ کون تھا پاکستان کا ایک صدر، داڑھی والے صاحب تھے، کوئی نام بھی نہیں اس کا یاد رہا. بریف کیس وغیرہ، کوئی ٹاشوٹا، کوئی اس طرح کی ان کے بارے میں افواہیں ہوں گی، میں نہیں جانتا. تو اس نے بھی کہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے جس میں اربوں روپے کا ڈاکہ مارا گیا. اچھا، انصاف کا بول بالا. تو عطائی صاحب
وقت بتائے گا چور کون، ڈاکو کون، لٹیرا کون، ٹھگ کون، گنڈ کپ کون، کمیشن اور کک بیک فیم رہنما کون کون ہے۔ آج نہیں تو کل تاریخ کا پہیہ سب کو کچل کے گزر جائے گا، اور پاکستان وہاں پہنچ چکا ہے جہاں اب ایک فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔